کا چوتھا میمونہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں حجرات کے لفظ آگے آئیں گے، حجروں سے وہ لائن پر جو حجرے وہ مراد. اب پہلی آیتوں کا شان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، بنو تمیم کے. انہوں نے کہا حضرت آپ ہمارا نمائندہ خود بنا دیں کہ ہم میں ہماری برادری میں مسلمان تو ہو چکے ہیں، ممکن ہے برادری کسی پر متفق ہو یا نہ، تو آپ ہمارا نمائندہ خود نامزد کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قعقاع ابن معبد کو بنا دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا اقرع ابن حابس کو بنا دیں. ایک بزرگ نے قعقاع ابن معبد کا نام دیا، دوسرے بزرگ نے اقرع ابن حابس کا نام دیا. اس دونوں کی آپس میں گفتگو میں چپکلش ہو. حضرت ابو بکر نے فرمایا ما اردت الا خلافی، تو نے دیدہ دانستہ میری رائے کے خلاف اپنی رائے دی. انہوں نے کہا واللہ ما اردت تو خلاف، میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، میری رائے ہے. دونوں آپس میں الجھ گئے گفتگو میں اور آپ کے سامنے باتیں اونچی اونچی کی. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، لیکن شروع یہاں سے کیا یا الذین آمنوا، ہو محمد لا تقدموا، قدمہ جو قدموا تقدیم باب تفعیل ہے، یہ آتا ہے متعدی، لیکن جہاں تقدموا بمانے لا تقدموا باب میں تقدموا کے نہ آگے بڑھو، باب تفعول کے معنی ہے، باب تفعیل معنی میں باب تفاعل کی ہے. تو لا تقدموا مانا لا تتقدموا، آگے نہ بڑھو. تو تقدموا کے معنی آگے بڑھاؤ نہ، تو ہے باب تفعیل معنی میں باب تفاعل. سب تفسیروں میں آپ کو ملے، نہ آگے بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع. تو یا الذین آمنوا کہہ کر کے بتایا کہ ہو مومن. اے مومنو یا الذین آمنوا، نہ بلند کرو اپنی آوازیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی، اور نہ جہر سے آپ کے سامنے بات کرو جیسے بعض کے سامنے جہر کرو. ان تحبطا لئلا تحبطا اعمالکم، ایسا نہ ہو تمہارے عمل حبط ہو جائے، تمہیں جھول بھی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ بعض دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکتے تھے. لا یسمعہ، بخاری میں ہے، فرماتے تھے عمر تو نے کیا کہا؟ لم اسمع، میں نے نہیں سنا. عجیب بات ہے، قریب ہوتے ہوئے آہستہ بات کو تو نہ سنے، اور آج یہ کہتے پھرتے ہیں وہ کان جو قریب اور بھائی سب کو سنتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، الٹی منطق ہے. یستفہموا ما قلت عمر، بخاری میں عمر تو نے کیا کہا؟ میں نے نہیں سنا. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے اندر رسول اللہ، وہ لوگ امتحان اللہ. امام بخاری رحم اللہ تعالی مانا کرتے اخلص اللہ قلوبہم للتقوی، اور یہ معنی مجھے زیادہ پسند. دوسرے حضرات امتحانہ کا معنی کرتے ہیں اختبر اللہ، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. امتحان کے وہ معنی جو مشہور ہیں، دلوں کے تقوی کے لیے امتحان لے لیا. لہم مغفرۃ وجنہ. اور بات وہ مشہور مقولہ ہے صاحب الغرض مجنون، صاحب الغرض مجنون، اس کو اپنی غرض کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. بعض لوگوں کو مجبوریاں ہوتی تھی، دور دراز جانا ہوتا تھا اور کام کرنے ہوتے تھے،
آپ سے مسئلے مسائل یا کوئی چیز پوچھنی ہوتی تھی، وہ آ کر کے پہلے پوچھتے کہ آپ کس حجرے میں ہیں، تو بتانے والے فرماتے حجرے میں آپ، تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے یا رسول اللہ، اور بعضے کہتے یا محمد صلی اللہ، اخرجی لینا، باہر آئیں، بلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو تجھے پکارتے ہیں حجروں کے سامنے کھڑے ہو کر اکثر ان کے لا جاتے، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہی اوپر سے نازل ہو رہی، تم نادانوں کی طرح چلاتے ہو۔ آخر آپ انسان اور بشر ہیں، کسی بشری اور انسانی تقاضے میں آپ مصروف ہوں اور تم باہر سے چلاتے ہو۔ آپ نیند فرما رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، کئی کام ہوتے ہیں، تو یہ نادانوں کا کام ہے کہ حجروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلاتے ہو؟ نہیں، اگر یہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود نکل کے آتے، ان کے لیے یہ بہتر ہے، بلانے کی کوئی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ آگے اور واقعہ، عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط یہ کافر بدر میں مارا گیا، اس کے لڑکے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط پڑھے لکھے تھے، حساب دان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز اور ہمت افزائی کے لیے ان کو کہا کہ اے ولید، تو جا کر کے بنی مستلق کا صدقہ لا، حساب بھی تو جانتا ہے اور پڑھا لکھا بھی۔ یہ آپ کے حکم کی تعمیل کے شوق میں گھوڑے پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ پہلے خالی و ذہن تھے، جب ان کے قریب پہنچے تو ذہن میں خیال آیا کہ میری تو اس خاندان کے ساتھ عداوت تھی، اگر وہ مجھے مارنا چاہیں، قتل کرنا چاہیں، پیٹنا چاہیں تو پھر میں کیا کروں گا؟ ان کو بھی اطلاع پہلے بھیجی گئی تھی کہ فلاں دن ہمارا نمائندہ آئے گا اور تم سے زکوٰۃ وصول کرے گا۔ وہ بیچارے انتظار میں استقبال کے لیے آگے کھڑے تھے۔ یہ جس وقت ان کے قریب پہنچے تو وہی چہرے سامنے آئے جن سے ان کو دشمنی تھی۔ وہم بھی بری بلا ہوتی ہے، وہم۔ انہوں نے خیال کیا تو یہ تو وہی لوگ ہیں جو میرے دشمن تھے، یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تیار۔ انہوں نے گھوڑا پیچھے دوڑایا اور بھاگ نکلے۔ انہوں نے بھی گھوڑے دوڑائے کہ یہ آیا کیوں اور گیا کیوں۔ ان کا وہم اور تیز ہو گیا۔ خیر کچھ تھوڑا سا انہوں نے تعاقب کیا، پھر چھوڑ دیا۔ یہ پہنچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضابطہ قیامت تک کے لیے بیان کیا، فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر آئے تمہارے پاس کوئی کچا آدمی، حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فاسق کا معنی کرتے ہیں کچا آدمی، کچا آدمی کوئی لائے نا خبر، فتبینوا، خوب تحقیق کریں، ان تصیبوا لئلا تصیبوا، تاکہ نہ تم مصیبت میں ڈال دو قوم کو جہالت کی وجہ سے، پس ہو جاؤ تم اپنی کارروائی پر نہ۔ کہ کچا آدمی خبر لائے تو پہلے تحقیق کرو کہاں تک، ایسا نہ ہو کہ تم خواہ مخواہ ان کو کچل جاؤ، اور جان لو کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول بنفس نفیس موجود ہے۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیں بہت سے معاملوں میں تم مشقت میں پڑ جاؤ، جیسے جہاں تمہارا خیال تھا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں ان کے خلاف لڑائی کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، حبابا کا صلہ لام بھی آتا ہے، حبابا کا صلہ الا بھی آتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے محبوب قرار دیا ایمان، اور اس کے تمہارے
تمہارے دلوں میں مزین کیا. وکر رہا لام بھی صلات ہے، الہ بھی صلات ہے، اور ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، عصیان. اب معلوم ہوا کہ صحابہ کے لیے اللہ نے کفر کو بھی پسند نہیں کیا، فسوق کو بھی، اور عصیان. اب ان دو لفظوں میں کیا فرق ہے؟ کفر جو ہے عقیدے کی چیز، فسق اور عصیان میں یہ فرق ہے. فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فسق ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والے کو بھی اس کی نافرمانی سمجھ آئے. جیسے کوئی داڑھی کٹاتا ہے، منڈواتا ہے، داڑھی کٹواتا ہے یا تو یہ نظر آتا ہے نا کہ اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے یا مونڈی ہوئی ہے. اور عصیان ایسی نافرمانی کو کہتے ہیں کہ بظاہر نظر نہ آئے، اس میں ہو. سمجھ آئی؟ شراب پیتا ہے اور اسی طرح اور گناہ کرتا ہے تو ظاہری علامت اس کی کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عقیدتاً کفر تمہارے لیے پسند نہیں کیا، عملاً وہ نافرمانی بھی جو نظر آئے وہ بھی نہیں پسند، اور جو بظاہر نافرمانی کے آثار نظر نہ آئے، عصیان ہو، وہ بھی نہیں. اولئک هم الراشدون، یہ ہیں راہ راست پر چلنے والے. فضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. فضلهم اللہ، فضل مفعول مطلق، اللہ کی نعمت. واللہ علیم. اوپر چونکہ قتال کا ذکر تھا کہ قتال کی نوبت آج چلی تھی لیکن ہوا نہیں. لڑتے تو مومنوں کے خلاف ہی لڑنا پڑتا، اللہ نے بچایا. آگے فرماتے ہیں اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں طائفتان میں دو رجلان بھی شامل ہیں، دو مسلمان لڑیں پھر بھی صلح. تو طائفہ کا لفظ ایک سے لے کر کے 1000 تک بولا جاتا ہے. دو بھی لڑے مسلمان، تمہارا کام ہے صلح. بخاری میں تصریح. اور پہلے حوالے آپ سن چکے ابن در منصور کے کہ طائفہ من واحد الی الف، ایک سے لے کر کے 1000 تک بولا جاتا. تو ان دونوں کے درمیان تم صلح کراؤ. اگر ایک ان میں سرکشی کرے دوسرے پر تو اس سے لڑو جس نے سرکشی کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو تم صلح آپس میں کرا دو، عدل کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المحسنین. پختہ بات ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں صلح کرانی چاہیے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ مسخرہ کرے کوئی قوم کسی قوم سے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں سے آثار قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ولا تلمزوا، اور نہ عیب لگاؤ اپنے نفوس پر. ولا تنابزوا، اور نہ چرانے کے لیے القاب رکھو. بہتر اسم الفسوق، برا ہے نام نافرمانی کا ایمان کے بعد، اور جس نے نہ توبہ کی پس وہ لوگ ظالم. اے لوگوں جو ایمان لائے، بچو تم بہت سے گمان سے، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ غیبت کرے تم میں بعض کی. کیا پسند کرتا ہے تم میں کوئی شخص کہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت جو کہ مر چکا ہو، پر تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اور ڈر اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان. اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نر اور ایک مادہ، اور بنایا ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل تاکہ تم آپس میں شناخت رکھو. بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو اتقاکم، تم میں پرہیزگار. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبردار ہے. کہا دیہاتیوں نے آمنا، ہم ایمان لائے. تو کہہ دے ایمان نہیں لائے تم، لیکن کہو اسلمنا، ہم نے اسلام کا اظہار کیا. ولما يدخل الایمان، ابھی تک نہیں داخل ہو ایمان تمہارے دلوں میں. اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، لا یلدکم، نہیں کمی کرے گا وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال میں کسی چیز کی. بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم. پختہ بات ہے مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر،
پھر انہوں نے نہ شک کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں کو لے کر، اپنی جانوں کو لے کر اللہ کے راستے میں، وہ لوگ مصادقون سکتے کہہ دے کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو اپنا دین، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض کو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یمنون علیک، تم پر احسان دھرتے ہیں اس کا کہ وہ اسلام لائے، تو کہہ دے مت احسان رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں تم پر یہ کہ تمہیں ہدایت دی ایمان کی، اگر ہو تم سچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرو۔ ربط اوپر ذکر تھا کہ دو گروہ یا دو آدمی لڑ پڑے تو صلح کرو۔ اب لڑائی کے بعد اسباب کا ذکر کرنا کہ ان سے بچو۔ ایک سبب یہ ہے کہ انسان دوسرے سے مسخرہ کرتا ہے، مسخرہ، اور یہ مسخرہ پھر لڑائی پر جا کر کے ختم ہو، تو کوئی قوم مسخرہ نہیں۔ قوم کا لفظ اگرچہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں کہتے قوم ان سے مراد ہے رجال، مرد مردوں سے مسخرہ نہیں۔ کیوں؟ آگے ولا نساء کا لفظ الگ آتا ہے، تو یہاں قوم سے مراد ہے مرد مردوں سے مسخرہ نہ کریں۔ ممکن ہے وہ جن سے مسخرہ کرتے اللہ کے یہاں ان سے بہتر، عورتیں عورتوں سے مسخرہ نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر۔ دیکھیے مسخرہ تو اس لیے کرے گا کہ یہ خوبصورت ہے، وہ بد شکل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بد شکل مومن ہو، یہ خوبصورت عبد العزیٰ کی طرح، ابو لہب کی طرح کافر ہو۔ یہ کرے گا کہ اس کا قد بڑا، اس کا قد چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے قد والے کا درجہ اونچا ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے وجود کے تھے، افقہ الامت اور قرآن پاک کے پہلے نمبر کے مقابلے میں عبداللہ ابن ابی، اخنس ابن شریک بڑے بڑے قداور تھے، نافرمان۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کالا ہو، یہ گورا، اس کا دل ایمان سے منور ہو، اس کا دل کفر سے بھرا، تو فرمایا کوئی مرد مردوں سے مسخرہ نہ کریں، عورتیں عورتوں سے مسخرہ نہ کریں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفوس پر عیب مت لگاؤ۔ اس کے دو معنی کرتے ہیں، تم جو کسی کا عیب نکالو گے سمجھ آئے، اور گنجے وہ کہے گا تم گنجا، تمہاری ماں گنجی، تمہارا دادا گنجا، تو وہ لفظ پھر اپنی طرف آگے نہیں سمجھ آئے، تم نے تو یہ کہا، اس نے تم ہی کہا، ساتھ سلسلے اوپر گزرا۔ اور دوسری یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے بھائی تو ہے، انسان ہے، ان پر کیوں عیب لگانا، وہ رب نے پیدا کیا۔ ولا تنابزوا، نبز کے معنی ہوتے ہیں برا لقب کسی کا رکھنا، اور کدو اور ٹینڈے اور توری اور بتاؤ اور کریلے، سمجھ آئی، اور تو خدوس، یہ چڑھانے کے لیے یہ نام مت ہے، برے القاب چڑھانے کے لیے مت ہے، لڑائی کی نوبت آتی، برا ہے اسم فسوق کا بعد ایمان۔ جب تم پہلے مومن ہو تو کیوں فاسق بنتی ہو؟ ایسی کارروائی سے تم فاسق ہو جاؤ۔ کیا فاسق بننا تمہیں پسند ہے؟ جس نے توبہ نہ کی ظالم ہے۔ اور لڑائی کے بہت سے واقع، وہ کیا، بچو تم بہت سی بدگمانی سے۔ بدگمانی کیا؟ مثلا ایک شخص ہے، اس کے خلاف تمہارے دل میں بدگمانی ہے کہ یہ میرا بٹوا اس نے لیا ہوگا، قلم اس نے لی ہوگی، کتاب اس نے لی ہوگی، ہاں میرے سگریٹ اس نے اٹھائے ہوں گے، مسوار شریف کی ڈبلی اس نے اٹھائی ہوگی، حالانکہ بعد اب اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ کس نے اٹھائی۔ یہ تو صرف میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے، ویسے بدگمانی کے تو ابواب کثیر ہے۔ بدگمانی جب تک کسی کے خلاف تیقن نہ ہو، ثبوت شرعی نہ ہو، کسی کے خلاف بدگمانی نہ کہ اس نے کیا، پھر اس نے لڑائی کی نوبت آئی۔ بے شک بات بدگمانی گناہ، اور تجسس بھی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو،
کوئی شخص اندر کمرے میں گیا ہے تو تم تجسس کرتے ہو کیا کرتا ہے؟ ہاں بھائی جو کرتے ہیں کرے گا، تمہیں کیا مصیبت کرے؟ اور کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ کیا پسند کرتے ہیں کہ مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرو۔ غیبت کی تعریف سمجھنا، کوئی عیب کسی کے اندر موجود ہے، اس کے غائبانہ عیب ذکر کیا جائے، یہ ہے غیبت۔ عیب اس میں ہے، چوری کا ہے، جھوٹ کا ہے، شراب کا ہے، اور عیب ہے، غائبانہ پیش کرو، یہ ہے غیبت۔ اگر اس میں عیب نہیں تو مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے فقط بہت یہ بہتان ہوگا، یہ غیبت نہیں بہتان ہوگا۔ تو کسی کا عیب غائبانہ پیش کرنا یہ غیبت اور بڑا گناہ۔ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے، مردہ اس لیے کہ ہے تو ہے نہیں سامنے، ہوتا تو پتہ چلتا۔ ہاں بعض مقامات ایسے ہیں کہ شریعت نے وہاں عیب بیان کرنے کی اجازت۔ وہ کیا؟ آپ مفتی کے پاس جاتے، مفتی کہ فلاں نے مجھے یہ کہا، یہ کیا، اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ عیب تو بیان کیا آپ نے، لیکن وہاں شرعی مقصد ہے کہ میرے یہ فتویٰ دینے کیا کروں۔ قاضی اور جج کے سامنے یہ آپ نے اس کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں میں یہ عیب ہے، اس نے مجھے یہ کہا، آپ حاکم وقت ہیں، اس کو منع کریں اور مجھے آئندہ ایسی بات نہ کہے، تو اس میں بھی عیب بیان کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ مقصود آپ کا دفاع اپنے نفس۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ناواقف ہے، کسی کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو شرابی ہے، وہ تو زانی ہے، وہ نشئی ہے، اس کے پاس مت بیٹھو، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بچانا ہے، تو اس میں بھی گناہ ہے۔ جہاں شرعی مقصد ہو وہاں غیبت ہے، جہاں ماں دل کی بھڑاس نکالنی ہے یا اس کا عیب ہی مشہور کرنا ہے تو یہ غیبت ہے۔ آلوسی رحم اللہ تعالی نے جہاں لکھا ہے کہ جب تک غیبت کا علم اس کو نہ ہو جائے جس کی غیبت کی جائے، اس وقت تک اللہ کا حق ہی رہے گا۔ توبہ کریں گے سچے دل سے، اللہ معاف کرے۔ اگر اس کو علم ہو چکا ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، پھر حق الابد بھی ہے، جب تک اس سے معافی نہ لے معافی نہیں ملے گی۔ جس کی غیبت آپ نے کی ہے اس کو علم ہو گیا بالواسطہ یا بلا واسطہ، تو اب اس سے بھی معافی لینا۔ تو بڑے گناہوں میں غیبت کی، واتقوا اللہ ان اللہ تواب۔ آگے فرمایا انسانوں کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ کرتے ہو، کیوں غیبت کرتے ہو، کیوں چرانے کے لیے لقب رکھتے ہو تو ایک ہی باپ اور ماں کی اولاد۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر آدم و انثی والد، پھر آگے ماں باپ کے ذریعہ اور ہم نے تمہیں بنایا شعوب، شعبن کی جمع، شعب کا معنی بڑا خاندان، قبائل کا معنی چھوٹا۔ مثلا قریش جو ہے یہ ہے شعب، نیچے بنو نوفل، بنو عدی اور بنو ہاشم، یہ لیجیے قبیلے، تو شعب بڑا خاندان، قبیلہ چھوٹا سن۔ یہ اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ماں لڑائی کے لیے تو نہیں۔ اب ایک شخص کا نام ہے عبداللہ، اب محلے میں عبداللہ نام کئی شخص ہیں، تو آپ کہو گے جی عبداللہ وہ جو سید ہے، عبداللہ وہ جو مغل ہے، عبداللہ وہ جو لوہار ہے، عبداللہ وہ جو ترکھان ہے، عبداللہ وہ جو دھوبی ہے، تو یہ تو تعارف کے لیے ہے نا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر شناخت ہی نہ ہوتی۔ بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو متقی الا اللہ علیم۔ ایک حدیث اپنے پاس نوٹ کر لینا، وہ عام حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ مجموع الزوائد 8ویں جلد ہے اور صفحہ 184۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فخر
لے عربی علی عجمی ولا لے احمر علی اسود کلکم من آدم و آدم خلق من تراب، کہ کسی عربی کو عربی ہونے کی وجہ سے اجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام خاک سے پیدا ہوئے، کوئی کسی کی بڑائی نہیں الا بالتقوی ثم قرأ نکرمک عند اللہ۔ یہ مجموع زوائد میں قال الہیثمی رواتہ ثقات، راوی اس کے سب سے الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، سمجھ آئی، لیکن مفہوم ہی یہ سارا ربط اوپر ذکر تھا ان لوگوں کا جو صحیح معنی میں مومن ہے، یا الذین آمنوا، آگے ان کا جو منافق قسم کے لوگ ہیں، اور یہاں آپ کو قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان کے نام ملیں گے، بنو اسد اور بنو غطفان وغیرہ، یہ دیہاتی آئے اور آپ کی مجلس میں کہنے لگے آمنا ہم بھی مومن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ تو ان سے کہہ دے لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، لیکن یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام کا اظہار کیا، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہے۔ اگر صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ تم نہیں مومن، مومن کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ ہیں جو صحیح معنی میں آمنوا باللہ ورسولہ، پھر شک نہ کیا، اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، دعوی ایمان میں یہ صادق۔ تم ان سے کہہ دے کہ تم جو کہتے ہو ہم ایمان لائے، تمہارا کیا مقصد؟ رب کو بتانا چاہتے ہو؟ اتعلمون اللہ بدینکم، اس لفظ کے کہنے سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ رب تمہارے ایمان کو، دین کو، اسلام کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو آسمانوں زمینوں کی سب چیزوں کو جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم۔ یا یہ اسلم نہ کہہ کر کے آپ پر احسان دھرتے ہیں، یا منون علیہ کا ان اسلم، تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو کہہ دے مجھ پر احسان مت دھرو اپنے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم پر کہ تمہیں ہدایت دی ایمان کی، بشرطے کہ تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ غیب السماوات والارض جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قسم ہے قرآن کی جو بزرگ ہیں، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات میں کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے، بس کہا کافروں نے یہ شے ہے عجیب، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یہ لوٹنا ہے بعید کا، تاکہ کہ ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو کم کرتی ہے زمین ان سے، اور ہمارے پاس ہے کتاب حفیظ نگرانی کرنے والی۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب حق ان کے پاس آیا، بس وہ ایسے معاملے میں مریض جو مضطرب ہے، الجھاؤ میں ڈالنے والا ہے۔ کیا پس انہوں نے نہ دیکھا آسمان کو اپنے اوپر کیسے ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے مزین کیا اس کو، اور نہیں آسمان کے لیے من فروج کوئی شگاف سوراخ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور ڈالے ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ، اور اگائے ہم نے زمین میں ہر قسم کی چیز سے بہیج تر و تازہ، تبصرہ بصیرت کے لیے اور نصیحت کے لیے، ہر ایسے عبد کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا، پس اگایا ہم نے اس کے ذریعے باغات کو، وحب الحصید اور کٹی ہوئی کھیتی کے دانے، اور کھجوریں باسقات لمبی لمبی، ان کے لیے شگوفے ہیں تہبتیں، رزقاً للعباد، بندوں کے لیے رزق، اور زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے شہر کو جو خشک ہے۔ اسی طرح نکلنا جھٹلایا سے پہلے قوم نوح نے، کنویں والوں نے، قوم سمود نے، قوم عاد نے، فرعون نے، اور لوط کے بھائیوں نے، اور جنگل والوں نے، اور تبع کی قوم نے، ہر ایک نے تکذیب کی رسل کی، پس لازم ہو چکی دھمکی میری۔ کیا پس ہم تھکتے ہیں پہلی مخلوق کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ وہ فی لبس التباس میں ہیں،
اختلاط میں ہیں نئی مخلوق کے بارے میں. تفسیر کبیر اور تفسیر سب الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی صورت میں یہ ذکر تھا کہ جو تم عمل کرتے ہو رب دیکھتا ہے. اس عمل کا نتیجہ نکلے گا قیامت کو، تو اگلی صورت میں قیامت کے اس بات ہے اور قیامت کے متعلق ذکر ہے کہ جو عمل کا نتیجہ برآمد ہوگا. نام اس کا قاف. قاف بعض فرماتے ہیں قادرن سے، بعض کہتے ہیں قدیرن، اللہ تعالیٰ کے نام ہے. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے. اب یہاں دو قسم کی تفسیریں آپ کو ملیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جواب قسم مذکور ہے، دوسرے فرماتے ہیں جواب قسم محذوف ہے. جو حضرات فرماتے ہیں جواب قسم مذکور ہے وہ فرماتے ہیں یہ آگے جو ہے قد علمنا، یہ ہے جواب قسم. تفسیر کبیر، حازم، روح المعانی وغیرہ وغیرہ. دوسرے فرماتے محذوف ہیں، ان میں محلی رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں، جلالین کے دوسرے حصے والے. وہ فرماتے ہیں یہ ہے والقرآن المجید ما آمن کفار مکہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما آمن کفار مکہ بے محمد صلی اللہ. مولانا یہی لفظ یہ محدود، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ان میں ڈرانے والا ہے. کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے، پہلے بشر ہو کر کے نبی ہو، مال حاضر رسول یاکل طعام و یمشی فی الاسواق، پھر اجعل الآلہۃ الہا واحدا، پھر کہتے اذا متنا و کنا ترابا، مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، اور کہتے لوٹائے جاؤ گے. ذالک رجع بعید، یہ ہماری فہم سے ہماری عقل سے بڑی ہوئی بعید بات ہے. ہاتھ حیات علمات. پہلے آپ نے یہ ان کا سوال بھی پڑھا، اذا ازللنا فی الارض، ملفظ پڑھیں ازللنا سورہ سبا میں. ہاں نہ لفظ پہلے ازللنا ہے، اس سے پہلے لفظ کیا ہے؟ ہاں کیا لفظ ہے؟ ہاں اذا زللنا، بس یہ شبہ نکالنا تھا. اذا زللنا، کیا جس وقت ہم رل مل جائیں گے زمین میں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اجزاء بھی مٹی ہو گئے تو زمین میں رل مل گئے تو پھر کیسے ہم اٹھیں گے. اس کا جواب رب دیتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تاکید سے ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ زمین ان سے گھٹاتی ہے. وہ زمین کے اجزاء ان کے اجزاء کو ہم جانتے ہیں. وعندنا کتاب حفیظ، لوح محفوظ ہے، ہمارا علم بھی بڑا وسیع. فرمایا بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس حق آ چکا. فہم فی امر مریض مضطرب، ایسے معاملے میں ہیں جو اضطراب میں ڈالے. وہ کیا؟ یہاں آپ کو تین تفسیریں ملی. ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا ذکر تھا تو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ کہانت ہے، سحر ہے، اختراع ہے وغیرہ. دوسرا منذر ان کا ذکر بھی تھا تو منذر ان کے متعلق کہتے ہیں ساحر، مفتر، شاعر، مجنون، یہ ان کے متعلق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کا ذکر بھی تھا، اذا متنا وکنا ترابا،
اس سلسلے میں الجھے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہے ہاتھا لما توعدون، کبھی کہتے اگر ہم لوٹا دیے گئے تنا لی ہندہ للحسنی، اگر بالفرض لوٹا دیے گئے تو یہ ہوگا. تو اوپر 3 چیزوں کا ذکر تھا. یہ تینوں تفسیریں ملیں گی آپ کو، کسی میں ہے، کسی میں 2، کسی میں 3. کیا آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت لانا کوئی مشکل بات تو نہیں. کیا انہوں نے نہ دیکھا آسمان کو اپنے اوپر کیسے ہم نے بنا دیا، ہم نے ستاروں کے ساتھ مزین کیا اور اس کے لیے سوراخ نہیں. دیکھنا ایک تو ہیں دروازے، وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آسمان کے لیے دروازے ہیں. لا تفتح لہم ابواب السماء، کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اور حدیث آپ سن چکے ہیں کہ جب معراج کی رات آپ گئے تو آپ نے دروازہ فاستفتح الباب، دروازہ کھولا گیا. تو قرآن اور حدیث سے آسمان کے دروازے ثابت ہیں. ہاں سوراخ جو ہیں یہ ہے. فرمایا دیکھو دوسری دلیل، ہم نے زمین کو پھیلایا، مضبوط پہاڑ اس میں ڈالے اور ہر قسم کی چیز سے بہیج تر و تازہ سبزیاں ہیں، کوئی گرم ہے، کوئی خشک ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، پیدا کی. پیدا کیوں کی؟ تبصرۃ انبتنا کا مفعول لہو ہے، لاجل تبصرۃ ولاجل ذکرا، انبتنا کا مفعول لہو، بصیرت کے لیے، نصیحت کے لیے، ہر ایسے عبد کے لیے جو رب کی طرف دیتے. اور جیسے نہیں آسمان سے ہم نے بارش نازل کی، برکت والی، اس کے ذریعے باغات اگائے. وحب الحصید، یہ حصید صفت ہے، موصوف اس کا محذوف ہے. جلالین تک میں آپ کو ملے گا. وحب الزرع الحصید، زرع کا لفظ ہے موصوف، اور دانے کھیتی کے جو کٹی ہوئی. حصید صفت ہے، موصوف کیا ہے؟ الزرع. وحب الزرع الحصید، اس کھیتی کے دانے جو کٹی ہوتی ہے، زرع. اور کھجوریں لمبی لمبی، ان کے شگوفے ہیں، ان کے پھول ہیں. نظیر تہبت ہے، وہ جب پہلے دانے لگتے ہیں تو گھنے ہوتے ہیں، جوں جوں پکتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ ہم نے کیوں اگائے؟ رزقا للعباد، لاجل رزق للعباد. پانی کے ذریعے مردہ شے کو سرسبز کیا. فرمایا جیسے یہ چیزیں نکلی ہیں کذالک الخروج من القبور، جو رب یہ کرتے ہیں قبروں سے اٹھانے. رب اوپر ذکر تھا بل کذبوا بالحق، یہ حق کو جھٹلا چکے. آگے آپ کے لیے تسلی کے لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ مکذبین ابھی نہیں، پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، کنویں والوں نے جھٹلایا. 19ویں پارے میں میں عرض کر چکا ہوں. وہ جس کنویں میں پیغمبر کو ڈالا گیا تھا ان کا کیا نام تھا؟ خنزر بن صفوان. ثمود قوم عاد، فرعون، لوط کے بھائی اصحاب الایکا، قوم تبع، پرسویں قوم تبع کے متعلق بات ہو چکی. ابو قریب، اسد ابن ملیک رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی، سب نے تکذیب کی رسل کی، بس میری دھمکی لازم. اے منکرین قیامت، کیا ہم تھک چکے ہیں پہلی مخلوق کے ساتھ؟ پہلی مخلوق پیدا کرنے کے بعد ہم تھک گئے کہ دوبارہ ہم کچھ نہ پیدا کر سکیں؟ نہ، ہم نہیں تھکے، بلکہ یہ اختلاف میں من خلق جدید، نئی مخلوق کے بارے میں التباس اور اختلاف میں پڑے. اور البتہ تاکید سے پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور جانتے ہیں جو اس چیز کو کہ وسوسے کرتا ہے اس کے بارے میں نفس اس کا، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے من حبل الورید، رگ جان شاہ رگ سے. جب لیتے ہیں دو لینے والے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے، نہیں بولتا کوئی قول مگر اس کے پاس نگران ہے عتیق تیار. اور آئی غشی موت کی حق کے ساتھ، یہ وہ چیز ہے جس سے تو تحرید و اعراض کرتا تھا، اور پھونکی جائے گی بگڑ. یہ دن ہے وعید کا، اور آئے گا ہر نفس اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا، ایک گواہ. البتہ تاکید سے تھا تو غفلت میں اس سے، پس ہم نے کھول دی تجھ سے تیرے پردے، پس آج کے دن، پس نگاہ تیری آج کے دن حدید تیز ہے.
اور کہے گا اس کا ساتھی اے میرے رب یہ ہے وہ چیز جو میرے پاس تیار ہے، ڈالو جہنم میں ہر کافر کو جو ضدی ہے، روکنے والا، خیر سے تجاوز کرنے والا، معتدل، مریض شک میں ڈالنے والا، وہ جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنایا، اور ڈالو اس کو عذاب میں جو شدید ہے۔ کہے گا ساتھی اس کا اے رب میرے، میں نے اس کو نہیں بہکایا لیکن تھا کھلی گمراہی، دور کی گمراہی میں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا نہ جھگڑا کرو میرے پاس، اور تاکید کے میں آگے بھیج چکا ہوں تمہاری طرف بالوعید دھمکی، نہیں بدلتی بات میرے ہاں اور نہیں میں ظلم کرتا بنوں۔ اوپر کفار کی تکذیب کا ذکر تھا، جو کذب ہوتا ہے دل میں۔ آگے فرمایا ہم سے انسان کی کوئی شے، وسوسے تک کوئی شے ہمارے علم سے خارج۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو دل میں وسوسے خیالات آتے ہمارے علم، ہم کتنے قریب ہیں کہ رگے جان شاہ رگ بھی اس کے قریب ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے انتظامی امور یوں کر رکھے ہیں، ہر آدمی کے دائیں بائیں فرشتے۔ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ قید مبتدا ہے، کیونکہ نکرا تھا اس لیے اس کو وخر کیا۔ عن الجمین وعن الشمال یہ خبر مقدم ہے۔ ایک فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کاتب حسنات، ایک بائیں طرف ہے کاتب سیئات۔ دائیں طرف والا افسر ہے، بائیں طرف والا اس کے ماسا ہے۔ جب بھی کوئی بات نیکی کی ہو نیکی والا فوراً لکھ دیتا ہے، بدی کی ہو تو وہ لکھنے والا تیار ہوتا ہے، افسر حکم دیتا ہے ذرا تأمل کر لعلہ یستغفر او یتوبا۔ یہ روایت الجامع الصغیر للسیوطی وغیرہ میں مذکور ہے بے اسناد صحیح ہے۔ تو یہ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ ما یلفظ من قول، کوئی بات نہیں جس کو وہ نہ دے۔ رقیب نگران ہے، عتید تیار ہے۔ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فعل وہاں سے تھا، قول کا ضبط کرنا جہاں سے، فعل کا ضبط کرنا وہاں سے۔ قول اور فعل دونوں ضبط کرتے۔ اے انسان تو آج تو قیامت کا منکر ہے، آئی نہ موت کی غشی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید توریز آرزا یوریز، اعراض کرتا تھا۔ کوئی آدمی طبی طور پر موت کو تو پسند نہیں کرتا، پر موت سے چھٹکارا بھی نہیں۔ یہ تو خیر قیامت صغریٰ ہے۔ اب ونفخ فی الصور، بغل پھونکی جائے گی، وہ دھمکی کا دن جو عذاب کا ہے، سزا کا ہے، وہ ہو۔ ہر نفس آئے گا اس کے ساتھ سائیک چلانے والا ہوگا اور شہید ہوگا۔ یہاں بڑا کچھ لکھا ہے، آسان باتیں دو ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تفسیر تو کی محلی رحم اللہ تعالی اور بہت سے حضرات، سائیک سے مراد ہوگا وہ فرشتہ جو اسے چلا کر چلے جائے گا، اور شہید سے مراد ہے اس کے اعضاء جو اس کے خلاف گواہی دے گے، ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ تو سائیک بھی ساتھ ہوگا، شہید بھی ساتھ۔ تو محلی رحم اللہ تعالی نے شہید کے کیا معنی لیے؟ اعضاء۔ بولیے مولانا۔ کہ سائیک کے معنی فرشتے کے ہیں اور شہید کے معنی وہ اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ ہیں۔ دوسری تفسیر روح المعانی کبیر وغیرہ وغیرہ میں کہ یہی دو فرشتے جو کرامن کاتبین، ایک سائیک ہوگا اور دوسرا اس کے ساتھ گواہ۔ اے انسان تو غفلت میں تھا، اس سے قیامت کا انکار کرتا تھا نا، ہم نے تیری آنکھوں کے پردے دور کر دیے، آج تیری نگاہ حدید تیز ہے، دیکھ قیامت ہے یا نہیں، جنت ہے یا نہیں، دوزخ ہے یا نہیں، حشر نشر ہے یا نہیں۔ وقال قرینہ،
کہے گا اس کا ساتھی فرشتہ پروردگار یہ میرے پاس ہے تیار، اس کا سارا نام عمل میں نے لکھ رکھا ہے، قولاً و فعلاً یہ تیار ہے۔ القیا، یہ القیا کیا ہے؟ یہاں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے، تفسیر روح المعانی، قرطبی، البحر المحیط، بیضاوی، کشاف، کمالین وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ کہ القیا یہ تکرار ہے، القے القے، اس قرین کو رب فرمائیں گے فرشتے کو ڈال دے جہنم میں کل کفار نہیں، تو ہے مفرد لیکن اس کو تسنیہ سے القے القے کا یہ وہ ہے، ڈال دے۔ دوسرا یہ کہ یہ القیا جو ہے یہ آخر میں نون خفیفہ تھی تاکید کے لیے، القین ضرور ڈال تو ہر جہنم میں کل کفار نہیں دے، تو نون جو ہے خفیفہ الف کی شکل میں، جیسے لنصفحن میں الف کی شکل میں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ دو فرشتے جو اوپر سائق اور شہید تھے ان کا خطاب انہی سے، دونوں ڈالو تم جہنم میں کل کفار عنید کو، جو خیر سے منع کرتا تھا تجاوز کرتا تھا۔ یہ میں نے کیا کہا؟ القے القے مفرد ہی مراد ہے، القے القے۔ دوسرا نون خفیفہ تھی، القین تھی، نون خفیفہ سے الف بدلا، جیسے نہ ضرور ڈال ہے مفردی، تو القیا القین تھا، ڈال ضرور، نون تاخیر خفیفہ۔ ہاں، اور کیوں دو فرشتے جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنایا، فالقیا ہو، اس القیا میں بھی وہی تینوں چیزیں مراد ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی عذاب شدید میں۔ اعلیٰ قرین ہو، آگے اس قرین سے مراد ہے شیطان، کہے گا انسان کا قرین جو شیطان ہے، اے رب میرے میں نے تجھ کو نہیں بہکایا، لیکن خود بعید کی گمراہی میں تھا۔ انسان کہے گا تو نے بہکایا، وہ کہے گا میں نے نہیں بہکایا، جھگڑا ہوگا آپس میں۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے یہاں جھگڑا مت کرو، میں پہلے وعید دھمکی مقدم کر چکا ہوں، میرے یہاں بات نہیں بدلتی، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو بھی شیطان ہے، تو بھی مجرم، یہ بھی مجرم، پہلے باتیں گزر چکی۔ جس دن ہم کہیں گے جہنم کو کیا تو پر ہوگی، وہ کہے گی کیا مزید ہے، اور قریب کی جائے گی جنت متقین کے، ذرا حالے کے دور نہ ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو اواب رجوع کرتا ہے، بات کو یاد کرتا ہے، وہ ہے جس نے خوف کیا رحمان سے بالغیب اور لایا دل منیب، حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، ہمیشہ کا دن، ان کے لیے دو چاہیں گے اس میں، اور ہمارے ہاں مزید ہے۔ اور کتنے ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، وہ زیادہ سخت تھی ان سے پکڑ میں، بس نقبو تفتیش کی انہوں نے شہروں میں، کیا ہے کوئی چھٹکارے کی جگہ؟ بے شک اس میں البتہ نصیحت اس کے لیے جس کے لیے دل ہو، یا القسمہ متوجہ کی حسن کان اور ہو بھی حاضر، اور البتہ تاکید سے ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور نہیں پہنچی ہمیں من لوگوں تھکاوٹ، بس صبر کر ان باتوں پر جو کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، طلوع شمس سے پہلے غروب سے پہلے اور رات کے وقت، بس تسبیح بیان کر، وادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے، نمازوں کے پیچھے، اور سن تو جس دن پکارے گا پکارنے والا قریب کی جگہ سے، جس دن سنیں گے آواز کو حق کے ساتھ، یہ دن ہے نکلنے کا، بے شک ہم پیدا کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہماری طرف ہے لوٹنا، جس دن پھٹے گی زمین ان سے، ذرا حالے کہ وہ جلدی کرنے والے ہوں گے، وہ حشر ہم پر آسان ہے، ہم خوب جانتے اس چیز کو جو وہ کہتے ہیں،
اور نہیں تو ان پر جبر کرنے والا. بس نصیحت کر قرآن کے ذریعے اس کو جو خوف کرتے ہیں میری دھمکی. اوپر میں قیامت کا ذکر تھا, آگے دیکھی کا یوما اے اذکر یوما, یاد کر جب ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو پر ہوگی, تو وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے. تفسیر کبیر, روح المعانی, خازن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں اس کی دو تفسیریں. پہلی, رب تعالی جہنم سے فرمائیں گے کیا تو پر ہو گئی, تو کہے گی کیا اور کوئی مزید ہے تو اس کو بھی لائیں, جگہ ہے اندر. دوسری تفسیر, رب تعالی جہنم سے فرمائیں گے کیا تو پر ہو گئی ہے, تو کہے گی پروردگار کیا مجھ میں کوئی مزید جگہ باقی ہے یعنی نہیں رہی, میں پر ہو گئی. پہلی تفسیر یہ کہ اگر اور مزید ہے تو وہ بھی لائیں, ہے جگہ. دوسری تفسیر یہ کہ جب رب فرمائیں گے تو پر ہوگی تو کہے گی جہنم کیا اللہ کوئی مزید جگہ ہے اور یعنی نہیں, سیٹیں سب پر ہوگی اور کوئی جگہ نہیں. اور جنت کو متقیوں کے قریب کیا جائے گا. ابھی اللہ کی عدالت میں ہوں گے کہ جنت ان کو نظر آ رہی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ وعدہ کیا جائے ہر اواب کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, بات کو یاد کرتا ہے. کون ہے؟ من بدل ہو, من خشی الرحمن بالغیب, اور ایسا دل لے کر کے آیا کہ دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم سلامتی کے ساتھ. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها, ہمیں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. فرمایا اے منکرو, قیامت تو اپنی جگہ پر ہے. ایسے مجرموں کو ہم نے دنیا میں بھی ہلاک کیا, اور یہ ہلاکت قیامت کا نمونہ ہے. کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے جماعتیں, وہ ان سے پکڑ میں زیادہ تھی. فنقبوا, نقبہ جو نقب و تنقیب کے معنی تفتیش کی, انہوں نے تفتیش کی, انہوں نے شہروں میں تلاش کیا, انہوں نے شہروں میں کہ ہے کوئی چھٹکارے کی جگہ. تو نقبہ جو نقب و تنقیب کے معنی کسی چیز کی جستجو کرنی, تلاش کرنی, تفتیش کرنی. تو جستجو کی کوئی چھٹکارے کی جگہ ہمیں مل سکتی ہے. فرمایا بے شک اس قرآن کریم میں جس کا ذکر پہلے ہو چکا, والقرآن المجید, بے شک اس میں نصیحت ہے جس کے لیے دل یا اس نے کان کو متوجہ کیا ہو, وہو شہید بقلبہ, دل کے ساتھ بھی حاضر ہو. اب بعض حضرات ایسے بھی ہوں گے کہ بیٹھے ہوئے دل متوجہ نہیں, وہ کیا سمجھیں گے؟ تو دل کے ساتھ بھی حاضر ہو. فرمایا ہم نے آسمانوں پر جو باتیں کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. تو سبحانہ اللہم و بحمدہ کا پڑھتا رہے, سورج کے طلوع سے پہلے, سورج کے غروب سے پہلے, رات کو اللہ کی تسبیح بیان کر. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, سجدوں کے بعد یعنی نمازوں کے بعد, نمازوں کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. وسط میں اب یوما جو ہے یہ تو نہیں سنی جاتی, یہاں کہتے مفعول اس کا جو ہے مفعول بھی وہ محذوف ہے. یوما مفعول فی ہے, مذکور ہے, وہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا. وسط میں مقولی, میری بات سن. وسط میں کا مفعول کیا ہے؟ ہاں مفعول, وہ مقولی اس کا مفعول بھی ہے. جیسے پکارے کا پکارنے والا قریب کی جگہ سے, جب آواز سنیں گے اسرافیل علیہ السلام کی بغل کی بالحق, وہ دینا قبروں سے نکلنے. ہم زندہ کرتے مارتے ہماری طرح لوٹتے, ہم قبریں پھٹیں گی, زمین پھٹے گی. سرا سریون کی جمع, حالا کونم سرا, جلدی جلدی اٹھیں گے. وہ دین اشر کا ہم پر آسان ہے. ہم خوب جانتے جو کہتے ہیں آپ پرواہ نہ کریں, تو ان پر جبر کرنے والا تو نہیں. قرآن کے ذریعے نصیحت کریں, جو ہماری دھمکی سے ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت حاصل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قسم ہے اڑانے والیوں کی اڑانا، بس اٹھاتی ہیں بوجھ کو، بس چلتی ہیں آسانی سے، بس تقسیم کرتی ہیں کام معاملے کو۔ بے شک انا ما توعدون، بے شک وعدہ تمہارا البتہ سچا ہے، اور بے شک دین جزا ضرور واقع ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، بے شک تم البتہ قول میں ہو جو مختلف، پھیرا جاتے اس سے وہ جو پھیرا گیا، قتل کیے گئے، مارے جائیں، تباہ کیے جائیں، خراسون اٹکل سے باتیں کرنے والے وہ ہیں، فی غمرات غفلت کے اندر بھولے پڑے، سوال کرتے کب ہوگا بدلے کا دن، دن ہوگا جب آنکھ کے اوپر وہ فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے، کہا جائے گا چکھو اپنے فتنے کا مزہ، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی سے مانگتے تھے۔ بے شک متقی جنات اور عیون میں ہوں گے، رہنے والے ہوں گے، جو چیز دے گا ان کو رب ان کا، بے شک تھے وہ اس سے پہلے نیکوکار، کہ بہت کم راتوں کو سوتے اور شہریوں کے وقت وہ معافی مانگتے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل کا بھی اور محروم کا بھی، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے نفوس میں کیا پر تم نہیں دیکھتے، اور آسمان میں رزق تمہارا، اور وہ چیز جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے رب سما والارض کی، بے شک کے حق ہے جیسے بسلس کے جو تم بے شک بولتی ہو۔ رب سب کل غایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی صورت میں بھی قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی قیامت کا ذکر، نام اس کا زاریات۔ کئی تفسیریں یہاں ہیں، تفسیر خازن، معالم التنزیل، کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں آسان باتیں میں عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ صفات الریاح کی، الریاح ہوائیں، قسم ہے ان ہوائوں کی جو اڑاتی ہیں اڑانا، تیز ہوا چلے کاغذ اڑتے ہیں، کپڑے اڑتے ہیں، گرد و غبار اڑتا ہے، پتے وتے اڑتے ہیں، بس اٹھاتی ہیں بوجھ کو، یعنی وہ بوجھ جو بادلوں کے ہیں ان کو اٹھا کر کے اوپر لے جاتی ہیں، بس چلتی ہیں آسانی سے، بس تقسیم کرتی ہیں کام کو، یعنی جو جو ہواؤں کے سپورٹ رب نے کام کیا ہوا ہے وہ تقسیم کرتی ہے۔ تو یہ تمام صفات ہیں ہواؤں۔ دوسری، حاملات وکرم سے بادل مراد، قسم ہے ان بادلوں کی جو اٹھاتے ہیں بوجھوں کو۔ فالجاریات یسرا سے کشتیاں مراد ہیں جو سمندروں میں چلتی ہیں آسانی سے۔ فالمقسمات امرا سے فرشتے مراد ہیں جو فرشتوں کی جماعتیں کام کو تقسیم کرتی ہیں۔ فالجاریات یسرا سے آسمان کے ستارے بھی مراد دیے گئے، وہ ستارے جو اللہ کے حکم سے آسانی سے چلتے ہیں۔ یہ آسان باتیں میں نے کہہ دی ہیں۔ انما میں ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، تو ادون کو اس نے مصدر بنا دیا۔ انا وعدکم، بے شک تمہارے ساتھ وعدہ سچا ہے، وعدہ جو رب نے کیا سچا ہے، اور بدلہ ضرور واقع ہو۔ قسم آسمان کی ذات الحبک، حبک کے بارے میں بڑی تفسیریں، بیضاوی، روح المعانی، کشاف وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ذات الحبک کے معنی ہے ذات الاستواء جو برابر ہے، دوسرا ذات الحبک کے معنی ذات الحسن، حسن والا، تیسرا حبک حبیقت ان کی جمع، حبیقت ان کے معنی طریقہ، راستہ۔ آسمان جو ہے راستوں والا ہے، فرشتوں کے راستے ہیں اور سیارات کے راستے ہیں، چلتے ہیں۔ چوتھا معنی حبک حبیقت ان کی جمع، حبیقت ان کے معنی جال،
جال ہوتے ہیں نا جس سے یہ مچھلیاں وغیرہ پکڑی جاتی ہیں، تو قسم ہے اس آسمان کو جس میں یہ ستاروں کی جال بچھی ہوئی ہے جالی دار. بے شک تم ایسے قول میں ہو جو مختلف. اب یہ قول کس سے متعلق ہے؟ وہ جو آپ نے پہلے 3 چیزیں پڑھی ہیں وہی مراد. قرآن کے بارے میں سحر، افک، افتراء وغیرہ، نبی کے بارے میں ساحر، کاذب، مفتر، مجنون، معاذ اللہ. قیامت کے بارے میں جو باتیں گزری ہیں وہ یہاں تفسیروں میں آپ کو مل جائیں. پھیرا جاتا ہے اس سے ہانوں کی ضمیر، اگر قول مختلف سے قرآن مراد ہو تو ہانوں کی ضمیر بسوئے قرآن ہوگی. پھیرے جاتے ہیں قرآن سے من ہو. نبی کی ذات ہو تو ذو فقوان ہو، یعنی نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیرے جاتے. جو قیامت مراد ہو تو یوم الدین مراد ہوگا، اس دین سے یوم الدین سے پھیرے جاتے من ہو. قتل الخراسون، اٹکل سے باتیں کرنے والے تباہ کر دیے جائیں، غارت کر دیے جائیں جو غفلت میں بھولے پڑے. سوال کرتے بدلے کا دن کب ہوگا؟ فرمایا وہ دن ہوگا جب آگ پر ان کو فتنے میں ڈالا جائے گا. اے یعذبون، سزا دی جائے گی. کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنے کا مزہ چکھو جو تم نے شرک کیا، کفر کیا، بدعملی کی. یہ وہ ہے جس کا تم جلدی سے مطالبہ کرتے تھے. ایانا یوم الدین، آیا یا نہ آیا؟ بخلاف اس کے متقی باغات میں، چشموں میں ہوں گے، لیں گے وہ نعمتیں جو رب ان کو دے گا. اس سے پہلے وہ نیکوکار تھے، راتوں کو تھے قلیلا من اللیل ما یہجعون، ما مزیدتن، یہجعون کا معنی ینامون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے، اللہ کی عبادت میں گزارتے، سحریوں کے اوقات میں معافی مانگتے. ان کے مالوں میں حق سائل کے لیے بھی، محروم کے لیے. سائل وہ ہے جو مانگے، محروم ہوا ہے کہ وہ خود دار ہے، باضمیر ہے، مانگتا نہیں. یہ اللہ کے بندے خود اس کو پہنچاتے. جن کے مالوں میں حق سائل کا بھی تھا، محروم ہے. زمین میں کئی نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے. خود اپنے نفوس میں دیکھو، ایک چھوٹا سا کارخانہ رب نے لگا دیا ہے. آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، جگر ہے، معدہ ہے، کیا کچھ رب نے لگا. سمجھنا چاہے انسان تو بڑا کچھ. حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، انسان سے زیادہ عجیب شے کوئی نہیں. قطرہ دیکھو منی کا، پھر انسان دیکھو تو سمجھ آ جائے. اس حقیر قطرے سے رب نے مائع مہین سے پیدا. بڑی عجیب شے ہے. اسی حقیر میں آنکھیں بھی لگا دی گئی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے. تو عجیب چیزوں میں سے سب سے عجیب انسان. لیکن روزانہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے جو چیز روزانہ نظر آئے اس میں تعجب نہیں ہوتا، ہے بڑی عجیب شے. فرمایا کیا دیکھتے نہیں تم؟ آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما اللہ تعالیٰ کا حکم اوپر سے آتا ہے، رزق ملتا ہے. یہ مانا کیا ہے کہ بارش اوپر سے آتی ہے، رزق پیدا ہوتا ہے. جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے اوپر سے آئے گا. فورب السماء والارض، بے شک یہ قیامت کا دن یوم الدین حق ہے. ایسے حق ہے جیسے تم بولتے ہو، اپنے بولنے میں تمہیں شک شبہ نہیں، اسی طرح قیامت میں بھی شک شبہ، قرآن میں بھی شک شبہ نہیں، پیغمبر کے حق ہونے میں بھی شک شبہ نہیں. کیا تیرے پاس آئی ہے بات؟ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے، جب داخل ان کے پاس، پس انہوں نے کہا سلام. انہوں نے کہا سلام. قوم منکرون اوپری، پس مائل ہو اپنے آل کی طرف، لائے بچھڑا سمین فربا، پس اس کو قریب کیا ان کے. فرمایا لا تاکلون، کیا نہیں کھاتے تم؟ فاوجس اعظمر منہم، دل میں کھٹکا ان کی طرف سے خوف. کہا نہ خوف کر. وبشروہ،
اور خوشخبری سنائی اس کو لڑکے کی جو علیم تھا. بس متوجہ ہوئی عورت اس کی فی سرۃ آہستہ آہستہ بولتی ہوئی. فسکت مارا اس نے وجہ اپنے وجہ پر اور کہا عجوز بڑھیا عقیم بان. کہا انہوں نے ایسے ہی کہا تیرے رب نے بے شک وہ حکیم علیم. فرمایا کیا مہم ہے تمہاری؟ بھیجی ہوں. انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجیں گے مجرم قوم کی طرف تاکہ پھینکیں ہم ان پر پتھر من تین گارے کے. نشان لگا ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے مسرفین کے لیے. پس نکالے ہم نے وہ جو اس بستی میں تھے مومن. پس نہ پایا ہم نے اس بستی میں ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں. اور چھوڑا ہم نے اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے، چھوڑی ہم نے ان میں نشانی ان کے لیے جو خوف کرتے ہیں عذاب علیم. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کے پاس کہ سلطان مبین کھلی سند کے ساتھ، پس وہ پھرا اپنی قوت کے ساتھ اور کہا ساحر ہے یا مجنون ہے. پس پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پس پھینکا ہم نے ان کو باہر شور میں اور وہ ملیم تھا الزام خوردہ. اور آپ کے بارے میں جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا العقیم نام مبارک، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر آتی تھی مگر کر دیتی اس کو کر رمیم بوسیدہ ہڈیوں کی طرح. اور سمود کے بارے میں جب کہا گیا ان سے فائدہ حاصل کرو ایک وقت تک، بس نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی، بس پکڑا ان کو سائقہ عذاب نے اور وہ ینظرون دیکھ رہے. بس نہ طاقت رکھی انہوں نے قیام کی اور نہ تھے انتقام لے سکنے والے. اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے قبل بے شک تھی وہ قوم فاسق. ربط اوپر دو ہی طبقوں کا ذکر ہوا ہے، متقین ہیں اور مقابلے میں وہ جو نافرمان ہیں. آگے چند واقعات رب نے بیان کیے متقین کے اور نافرمان. ایک طرف پیغمبر ہیں، ان کے مومن ساتھی ہیں، دوسری طرف نافرمان ہیں، ان کا حشر الگ، ان کا نتیجہ الگ. پہلے آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور بھی کئی فرشتے آئے. انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا اوپرے لوگ ہیں آپ سے کوئی شناخت. یہ جا کر کے گھر والوں کے پاس بچڑا لائے سمین. میں نے عرض کیا تھا کہ سمین کے معنی فربا بھی ہے، موٹا، اور سمین کے معنی گھی میں تلا ہوا. حنیز کے لفظ آپ پہلے پڑھ چکے، بھونا تلا. قریب کیا کہ یہ مہمان کھائیں گے، نہ کھایا. فرمایا لا تاکلون، کھاتے نہیں. اپنے دل میں کوئی خوف محسوس کیا کہ یہ اچھے ارادے سے نہیں آئے، جبھی تو نمک ہمارا نہیں کھاتے. انہوں نے کہا خوف نہ کریں. غلام حلیم حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کی. بیوی سارہ علیہ السلام متوجہ فی سراتن. سراتن کے معنی آہستہ آہستہ بولتی ہوئی کہ ہم نے کیا سمجھا تھا، یہ کیا نکلے. ہم نے تو ان کو مہمان سمجھا تھا، بچڑا ذبح کیا، بھونا تلا، یہ تو فرشتے ہیں. تو سراتن کے معنی آہستہ آہستہ. فسکت وجہہا، اس کو سمجھنا، نوٹ کر لینا. لغت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے کفایت المتحفظ. کفایت المتحفظ بڑی اعلیٰ کتاب ہے، وہ ہم نے گھر میں بچیوں کو بھی یاد کرائی کہ کفایت المتحفظ. اس میں ہر عضو کا عربی میں الگ الگ نام ہے. مثال کے طور پر وجہ تو یہ سارا ہے، سارے پر وجہ کے اطلاق ہو. اس کو کہیں گے شفتن، اس کو کہیں گے خدن، اس کو کہیں گے حدقن، اس کو کہیں گے بصرن، اس کو کہیں گے حاجبن، اس کو کہیں گے جبینن، اس کو کہیں گے جبہتن. یوں الگ الگ ہر چیز کا انہوں بتایا. تو وجہ تو سارے پر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں جس وقت کوئی عجیب بات ہوتی ہے تو یوں کہتی ہیں
وجہ رخسار پر نہیں مارنا جیسے شیعہ یہاں سے وہ گویا کہ سینہ کو بھی اور رخسار کو بھی کرتے ہیں، وہ تعجب کے مارے وجہ میں نے کیا سمجھا تھا، ہم نے کیا سمجھا تھا. وقالت عجوز عقیم، عجوز یہ قالا کا فاعل نہ سمجھنا، یہ قالا کا مقولہ ہے. فاعل کیا ہے، فعل کیا ہے؟ وقالت تلد عجوز عقیم، کہا اس نے جنے گی بڑھیا بان. قالت عجوز فاعل بھی اس کا، یہ کیا ہے؟ مقولہ. فعل کیا ہے؟ تلد. قرینہ کیا ہے؟ پہلے آپ پڑھ چکے الد وانا عجوز وہذا بالی شیخ، یہ میرا خاوند بوڑھا ہے میں جنوں گی بان. کہنے لگے کذالک کہ ایسی جس حالت میں تو ہے جنے گی. تیرے رب نے کہا فلکیم رب. یہی فرشتے جب آگے روانہ ہونے رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مہم کیا ہے؟ کہنے لگے ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. وہ لوط علیہ السلام کی طرف پتھر ان پر پھینکے، گارے کے نشان لگا ہوا مشرکین کے یہاں. بس نکالا ہم نے اس بستی میں جو تھے مومن، حضرت لوط علیہ السلام ان کے مومن ساتھیوں کو. بس ہم نے ایک گھر کے علاوہ مومنوں کے ایک گھر کے علاوہ نہ پایا، یعنی ایک ہی گھر تھا اس میں وہ سارے رہتے. وَتَرَكْنَا فِيهَا، وہ جو بستی تھی قریہ تھی اس میں ہم نے چھوڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو عذاب علیم سے ڈرتے. آگے موسیٰ علیہ السلام کا بات. وَتَرَكْنَا فِي مُوسَىٰ آیَةً، وَتَرَكْنَا فِي مُوسَىٰ آیَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی نشانی چھوڑی. فرعون کے پاس ہم نے بھیجا سلطان مبین دے کر، اس سے مراد ہے وہ عصا والا مولڈا جس سے غلبہ حاصل. فتولیٰ بے رکنی ہی ہے بے قوتی ہی، اس فرعون نے اپنی پوری قوت کے ساتھ وہاں سے پیچھے پھیٹ گئی اور کہنے لگا ساحر. خبر مبتدا محذوف کی ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام ساحر ہے یا مجنون. ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑا، سب کو شور میں ڈالا. ملیم کے کیا معنی پہلے بیان کیے تھے ہم نے. ملیم، ہاں ملیم کے معنی ہاں عطا ما یلام علیہ، ایسی چیز لایا کہ جس پر اس کو ملامت کیا گیا، الزام خوردہ. وفی عادن، اس میں بھی وہی نکالیں گی. وَتَرَكْنَا فِي عَادٍ آیَةً، ہم نے قوم عاد میں بھی نشانی چھوڑی. ان پر ایسی ہوا بھیجی جو نامبارک تھی، نہیں آتی تھی کسی چیز پر، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر آتی تھی، مگر کر دیتی کر رمیم. یہ دیکھیے انسان ابھی گرا ہے تو اتنے جلدی تو انسان کا گوشت نہیں ضائع ہوتا، نہ ہڈیاں بوسیدہ ہوتی ہیں. یا لکڑی پڑی ہوئی ہے تو وہ اتنے جلدی تو نہیں خراب ہوتی. لیکن اس ہوا کی یہ خصوصیت تھی جس پر سے گزر جاتی تھی ایسے جیسے چورا چورا، رمیم بوسیدہ ہڈیوں کی طرح. ہاتھ لگاؤ تو لکڑی بھی، آدمی بھی، ہڈیاں بھی بوسیدہ. اور اسی طرح ترکنا فی ثمود آئے، جب ان سے کہا کہ فائدہ اٹھائے ایک وقت تک فاتو انمر ربہم فاخذتہم الصاعقہ، وہ صاعقہ سے مراد مطلق عذاب ہے، وہ صیحہ کی شکل میں بھی آیا اور رجفہ کی ضرورت. پس نہ طاقت رکھی کھڑے ہونے کی اور نہ تھے انتقام لینے. وقوم نوح من قبل اہلکنا قوم نوح من قبل، نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ان سے پہلے، یا بعض نکالتے اخذنا، اوپر چونکہ اخذنا کے لفظ ہے، اخذنا قوم نوح من قبل، ہم نے ان کو بھی پکڑا فاسق. والسماء، اور آسمان کو بنایا ہم نے ہاتھوں سے، اور بے شک ہم لمو سے ہوں البتہ وسیع قدرت رکھنے والے. اور زمین کو ہم نے پھیلایا، بس اچھے ہی ہم ماہدون بچھانے والے. اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیا جوڑا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بس بھاگو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ہوں مبین.
اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ الہ اور، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ہوں مبین۔ اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جن سے پہلے تھے کوئی رسول مگر انہوں نے کہا ساحر و مجنون، کیا ہر دوسرے کو وصیت کرتے رہے، بلکہ یہ قوم میں تعاون سرکشی کرنے والی، بس اعراض کر تو ان سے، پس نہیں تو ملامت کیا جائے گا، اور نصیحت کر، پس بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں۔ اور نہیں پیدا کیے میں نے جن اور انسان مگر تاکہ میری عبادت کریں، نہیں ارادہ کرتا میں ان سے رزق کا، اور نہیں ارادہ کرتا میں اس کا کہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے ذوالقوت المتین، ٹھوس تدبیر والا، قوت والا۔ بس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ڈول ہے جیسے ڈول ان کے ساتھیوں کے لیے، بس نہ جلدی سے مطالبہ کریں، بس خرابی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اس دن میں خرابی ہوگی جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے۔ ربط اوپر مجرم قوموں کا ذکر، آگے ثابت تو کرنا ہے قیامت کو، لیکن قیامت کے اس بات کے لیے دلائل کہ دیکھو یہ دلیلیں ہماری قدرت کی نشانی ہے، والسماء بنینا، آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، ہم بڑی وسعت اور قدرت والے ہیں، زمین کو پھیلایا ہم نے، اچھے ہم پھیلانے والے ہیں، ہر چیز سے ہم نے زوجین پیدا کیے، نر مادہ پیدا کیے، گرم سرد پیدا کیے، خشک تر پیدا کیے، سیاہ و سفید پیدا کیے، تاکہ تم گویا کہ نصیحت حاصل۔ لہذا خدا کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف بھاگو، میں نذیر مبین، اللہ کے ساتھ اور الہ مت بناؤ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے لفظوں میں ڈھونڈتا۔ آگے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ غم نہ کھائیں، کذالک، اسی طرح، یعنی جیسے آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں اسی طرح نہیں آئے ان لوگوں کے پاس جن سے پہلے تھے کوئی رسول مگر اس کو بھی ساحر بھی کا مجنون، کما قیل لک ساحر و مجنون، اسی طرح پہلے پیغمبروں کو بھی ساحر مجنون، کیا ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے پچھلوں کو کہا، مطلب یہ نہیں بلکہ یہ قوم سرکش، یعنی ان کا آپس میں ذہن ملا ہوا ہے، وصیت تو نہیں کی لیکن جو ذہن ان کے سن، آپ اعراض کر ان سے تجھے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، ہاں نصیحت کرے فن ذکر تنفع المؤمنین۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سنیں، بخاری کتاب و تفسیر وغیرہ میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں لیعبدونا اے لیوحدونا، لیوحدونا، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ میری توحید کا اقرار کریں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک اور بات طویل چلتی ہے تفسیروں میں، معتزلہ کا یہ خیال ہے باطل کہ اللہ نے تو جنوں کو پیدا کیا انسانوں کو عبادت کے لیے، اور وہ جو عبادت نہیں کرتے تو وہ رب کے فعل کے خلاف اپنے افعال کے خود خالق۔ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر تاکہ ہماری عبادت کریں، تو عبادت تو نہیں کرتے اکثر، تو وہ ان کا اپنا فعل ہے، رب کا فعل یہ تھا کہ عبادت کریں، تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے افعال کے خود ذمہ دار ہیں، خود خالق۔ میرے نزدیک جو مختصر دو جواب دیے امام بخاری رحم اللہ تعالی نے، بڑے مختصر، بخاری کتاب و تفسیر، ایک جواب یہ دیا کہ اگرچہ جنس جن اور انس کا لفظ عام ہے لیکن مراد اس سے خاص ہے، نہیں پیدا کیا میں نے مومن جنوں کو اور مومن انسانوں کو مگر تاکہ میری عبادت کریں،
بخاری کتاب و تفسیر میں فرماتے ہیں لفظ اگرچہ عام ہے لیکن مراد اس سے خاص ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ لیعبدون میں جو لام ہے یہ لام غرض اور غائب کی نہیں، لام استعداد ہے۔ معنی یہ کرتے ہیں نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر ان میں عبادت کی استعداد رکھی ہے، لام غرض کے لیے نہیں ہے بلکہ لام استعداد ہے۔ کیا کہا میں نے؟ عبادت کے لیے تو معلوم نہیں ہوا کہ وہ جو عبادت نہیں کرتے وہ کام کرتے تھے وہ ان کا اپنا ہے۔ ہاں وہ رب کا نہیں کرتے، رب نے تو خلقت کی عبادت کے لیے، تو جو وہ عبادت نہ کرنا ہے اس کا رب خالق نہیں ہے، اس کے خالق وہ خود ہے۔ اس کے دو جوابات یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر میں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں الجن اور عادت کے عام ہے لیکن یہاں خاص اللہ مومن جن اور مومن انسان ان کو عبادت کے لیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عالم جو ہے لیا بجے غرض و غائب کے لیے نہیں بلکہ نام استعداد، جیسے خلقت البقرۃ للزراعۃ، خلقت البقرۃ للزراعۃ کہ بیل کو پیدا کیا گیا اس میں استعداد ہوتی ہے وہ زراعت کی، کاشتکاری۔ فرما میں نہیں ارادہ کرتا کہ رزق کا مجھے، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے۔ گزر چکے ہیں کہ قضیہ سال با وجود موضوع کو نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی رزاق ذو القوت میں۔ آگے بات کو توجہ سے سنیں۔ ذنوب کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی حصہ نصیبہ، تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں یہ تفسیر بھی ہے۔ بس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ اور نصیبہ ہے جیسے ان کے پہلے ساتھیوں کا حصہ اور نصیبہ تھا، یعنی عذاب وغیرہ کا، تو جلدی سے مت مانگے۔ دوسرا ذنوب کے معنی ڈول، دیکھیے دلووں کے معنی ہوتے ہیں مطلق ڈول کے، اس میں پانی ہو یا نہ ہو۔ ذنوب کہتے ہیں اس میں پانی ہو اور بھرا ہوا۔ شجر اس ڈول کو کہتے ہیں جس میں پانی کچھ تھوڑا ہو بھرا ہوا نہ ہو۔ تو ذنوب اس ڈول کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہو۔ یہ آپ نے کنووں میں دیکھا ہوگا کہ جس وقت ڈول پھینکتے ہیں اور وہ اس میں پانی تھوڑا ہوتا ہے تو اوپر تیرتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں، اور جس وقت وہ پانی سے بھر جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ تو اب ذنوب کے معنی لے کر کے بے شک ظالموں کے لیے ڈول ہیں جیسے ان کے ساتھیوں کے ڈول تھے، جب وہ گناہوں سے پر ہو گئے جیسے وہ ڈوبے یہ بھی ڈوبیں گے۔ ڈول خالی ہو پانی تھوڑا ہو تو ڈوبتا نہیں، ڈول بھر جائے تو پھر ڈوب جاتا ہے۔ تو ان ظالموں کے لیے بھی گناہوں کے ڈول ہیں، جس وقت گناہوں سے پر ہو جائیں گے جیسے پہلوں کے ڈول ڈوب گئے یہ بھی ڈوب گئے۔ بس خرابی ان کے لیے کفرو، جنہوں نے کفر کیا اس دن کے اندر جس کا وعدہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی، فرق منشور، ایسے کاغذ میں جو منشور کھلا ہے، اور اس بیت کی جو معمور ہے، اور چھت کی جو اونچی ہے، اور سمندر کی جو بھرا ہوا ہے، بے شک عذاب رب کا لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، نہیں اس کو کوئی ٹال سکتا۔ جس دن حرکت کرے گا آسمان، موراً حرکت کرنا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، بس خرابی ہوگی اس دن مکذبین کے لیے، وہ ہے کہ شغل کے اندر کھیل رہے، جس دن دھکیلے جائیں گے نار جہنم کی طرف دھکیلا جانا، یہ آگ ہے وہ کہ تم اس کو جھٹلاتے تھے، کیا پس یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ داخل ہو جاؤ اس میں، پر صبر کرو یا صبر نہ کرو، برابر ہے تم پر، پختہ بات ہے تم بدلہ دیے جا رہے ہو اس چیز کا جو تم کرتے رہے۔ بے شک متقی جنات میں، نعمتوں میں، فاکہین
مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں میں جو رب ان کو دے گا، اور بچائے گا رب ان کو عذاب جہنم سے۔ کھاؤ اور پیو ہنی ان خوشگوار، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ ٹیک لگائے ہوں گے کرسیوں پر جو صف و صف بچھی ہوں گی، اور ملا دیں گے ہم ان سے حور عین کو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور نہیں کمی کریں گے ہم ان کے عمل میں سے کسی چیز کی۔ ہر آدمی اپنے کیے پر گروی ہوگا، اور ہم مدد دیں گے ان کو ساتھ پھلوں کے اور گوشت جس قسم کا وہ چاہیں گے۔ یتنازعون، دللگی کر رہے ہوں گے ان جنات میں پیالے پر، لیکن نہیں لغو ہوگی اس میں، اور نہ گناہ میں ڈالنے والی چیز ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور پھیرے جائیں گے ان پر غلمان لہم، بچے ان کے، گویا کہ وہ موتی ہیں پردوں کے اندر چھپے ہوئے، اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر سوال کر رہے ہوں گے، کہیں گے بے شک سے ہم اس سے قبل اپنی اہل میں مشفقین خوف زدہ، بس اللہ نے احسان کیا ہم پر اور بچایا ہمیں عذاب سموم، گرم لو کے عذاب سے۔ انا کنا من قبل، بے شک ہم تھے سے قبل اسی کو پکارتے، بے شک وہ البر، اچھا سلوک کرنے والا رحیم ہے۔ ربط واضح ہے تمام تفسیروں میں، جن میں ربط کا ذکر ہوتا ہے، ابو سعود ہو اور بلغۃ الحیران ہو، بیان القرآن ہو، وغیرہ وغیرہ، سب میں یہ بھی ہے۔ یہ پہلی صورت میں بھی آخرت کا ذکر تھا، اس میں بھی آخرت ہی کا ذکر، کیونکہ منکرین آخرت کے سختی سے رد کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں قیامت کا زور، نام اس کا طور۔ اب طور سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ طور سے مراد ہے وہ طور جس پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اس کے دامن میں ملی۔ دوسرا، طور کے معنی مطلق پہاڑ تھے، جو بھی تھا۔ کتاب مستور سے کیا مراد ہے؟ لکھی ہوئی کتاب۔ ایک تفسیر یہ کہ سے لوح محفوظ مراد، دوسری تفسیر تورات مراد ہے، طور کے مناسب یہی تورات، تیسری قرآن پاک مراد ہے۔ فی رقت منشور، رقت لفظی معنی الجلد الرقیق، پتلا چمڑا، لفظی معنی یہ ہے، لیکن پھر بعد پہ اس کے معنی کاغذ کے بھی کر دیتے ہیں، کھلے کاغذ۔ وہ جو لوح محفوظ ہے وہ ایک ہی کاغذ پر، تختی پر وہ لکھی گئی۔ اور قسم ہے بیت معمور کی، کعبے کے عین محاذات اور برابری پر اوپر 7ویں آسمان میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے البیت المعمور۔ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ طواف کر چکے پھر ساری زندگی ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، وہ ان کا مطاف ہے طواف کی جگہ۔ اور اس چھت کی قسم جو بلند ہے، یعنی آسمان۔ البحر المسجور، مسجور کے معنی مملو کے بھی ہیں جو پانی سے پر ہو، اور مسجور کے معنی آگ لگائی ہوئی۔ قیامت کے قریب یہ سمندر جو ہیں ان میں آگ لگے، جیسے اس وقت پچھلے دنوں پٹرول سمندر کی سطح پر جل رہا، یہ سارے اس طرح ان کو آگ لگے۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ یہ ہے ان عذاب ربک لواقع، یعنی رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، کوئی اس عذاب کو ٹالنے والا نہیں۔ کس دن ہوگا وہ؟ یوم تمور، ایتا تحرک، حرکت کرے گا آسمان، حرکت کرنا، جب پھٹے گا تو حرکت کر کے ادھر ادھر ہو جائے گا، پہاڑ چلیں گے چلنا۔ اس دن مکذبین کی سرات ہوگی، جو شغل میں کھے گئے، جس دن جدا ہونا دھکیلے جائیں گے، یہ جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا، کہا جائے گا یہ آگے جس کو جھٹلاتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ داخل ہو جاؤ اس میں، صبر کرو یا صبر نہ کرو برابر ہے تم پر، بدلہ تمہارے عمل کا تو نہیں ہے۔ اب اس یوم دین میں مومنوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی سن لو، کہ متقی باغات میں، نعمتوں میں، فاکہین اے متلذذین، تلذذ حاصل کر رہے ہوں گے جو نعمتیں رب ان کو دے گا۔ اللہ عذاب جہنم سے بچائے، کھاؤ اور پیو
ہنین کے معنی پہلے آپ نے پڑھے تھے، کیا پڑھے ہیں؟ نانا وہ تو دو لفظ ہے نا. ہنین مریا کے معنی رچتا پچتا، ہنین کی کیا معنی پڑے؟ ہاں ہنین مریا دو لفظ ہے نا، دونوں لفظوں کا معنی تھا رچتا پچتا، تو الگ الگ اس کے کیا معنی؟ ہاں ہاں مزیدار خوشگوار، کھاتے ہوئے جیسے حلوہ کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور پھر بعد کو بدہضمی نہ ہو اور ہیضہ نہ ہو، یہ ہے آگے گویا کہ خوشگوار. آگے بات سمجھیں. وہ کرسیوں پر صف بصف جو بچی ہوں گی ان پر آرام کریں گے، ہم ان کو حوریں دیں گے، کسی کو 2 کسی کو 4. بخاری میں آتا ہے کہ لکل رجل من الزوجتین من الحور العین، 2 سے کم نہ ہوں گی، زیادہ جتنا جتنا کسی کا درجہ ہوگا. آگے بات سمجھیں. برادری میں کوئی شخص نیک ہے، اعلیٰ درجے کا، اس کی اولاد در اولاد اولاد بھی ہے مومن، سارے جنت میں بھی. یہ اعلیٰ جو ہوگا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مثلا گاڑی میں ایک فرسٹ کلاس کا درجہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کلاس کا ہوتا ہے، ایک انٹر کلاس کا ہوتا ہے، ایک تھرڈ کلاس کا ہوتا ہے. یہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے فرسٹ کلاس میں ہے. اب اس کی جو اولاد در اولاد ہیں تو جنت میں، لیکن اعمال فرسٹ کلاس کے لیے وہ تھرڈ کلاس میں ہیں، سمجھ آئی؟ وہ انٹر کلاس کے ہیں، سیکنڈ کلاس کے، وہ وہاں ہیں. یہ چاہے گا کہ ہم اکٹھے رہیں. اب عقلی طور پر یہاں یہ صورتیں ہوں گی کہ اس کو ان کے مقام پر پہنچا دیا جائے کہ تو ان کے ساتھ چاہتا ہے تو وہاں ہے، لیکن یہ صورت نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کی نیکی کا بدلہ کم ہوگا. ہے فرسٹ کلاس کا، اس کو تھرڈ میں پہنچا دیا جائے تو نیکی کا پورا بدلہ نہ ملے. حالانکہ وفیت کل نفس. دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ اس کو نیچے اتار دیا جائے، کچھ ان کو اوپر چڑھا دیا جائے، اور اس سلسلے میں درمیان میں کیا جائے. اس میں بھی اس کی نیکی پر زد پڑے. اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی برکت سے سب کو فرسٹ کلاس میں لے آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا نیک ہونا اوروں کے لیے بھی بڑا مفید. اب مطلب سمجھیں. وہ لوگ جو ایمان لائیں اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی، یہ بھی مومن ہیں، ہم ملا دیں گے ان کو ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور نہیں کمی کریں گے ان کے عمل میں سے. نہ اس کو سیکنڈ میں اتاریں گے، نہ انٹر میں، نہ تھرڈ میں، ان کو کریں گے. ہر آدمی اپنے کیے پر گروی ہوگا. اس میں ایک تفسیر کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تفسیر در منصور، ابن کثیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں موجود ہے. اے کل امرئ کافر، ہر کافر آدمی اپنے کیے پر محبوس ہوگا قید. مومنوں کے لیے یہ نہیں. کیوں؟ آگے آپ پڑھیں گے کلو نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. یہ آگے پڑھیں گے، آیا نہیں ہے. دیکھیے میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں، اتنی بات ہے کہ حافظوں کا باپ ہوں. حافظوں کا باپ ضرور ہوں. اچھا خود حافظ نہیں. حافظ اللہ نے بڑا دیا تھا، بہت دیا تھا. اب خالد کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ رہا نہیں. تو یہ آگے آپ پڑھیں گے کلو نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ اس سے مراد ہے ہر کافر
اپنے کیے پر محبوس ہوگا، مومن نہیں۔ جبکہ صاحب کشاف زمخشری وغیرہ اس پر مصر ہیں، کہتے نہ ہر آدمی مومن ہو کافر ہو جو کیا اس کا پھل پائے گا۔ تو رہین کے معنی قید کے نہیں کرتے، وہ گروی کے نہیں کرتے جو کافر کے لیے آتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے ہر آدمی جو اس نے کمائی کی ہے اس کے بدلے میں رہین ہوگا، اس کو وہی کچھ دیا جائے گا جو اس نے کیا۔ ہم مدد دیں گے پھلوں کی، جس قسم کا گوشت چاہیں گے۔ تنازع کے معنی ہوتے ہیں جھگڑا کرنا، لیکن یہاں دل لگی کے لیے دل لگی کریں گے جنتوں میں پیالے پر، لیکن نہ بےہودگی ہوگی نہ گناہ میں ڈالنے والی۔ یعنی جس وقت وہ پیالہ آئے گا سامنے شراب کا بھرا ہوا، دودھ کا بھرا ہوا، تو ایک ساتھی کے ہاتھ پر رکھے گا، دوسرا دل لگی سے وہ اٹھا لے گا، وہ اس کے ہاتھ سے وہ اٹھا لے گا۔ لیکن وہاں یہ نہ ہوگا کہ تو نے مجھ سے کیوں پیالہ لیا، کیونکہ وہاں وقت اور موسیٰ کا مقام نہیں ہے۔ اور گالی بھی نہ ہوگی، تیری ایسی کیسی تو نے کیوں لیا ہے، تو ایسی بات بھی نہ ہوگی جو گناہ میں ڈالے اور نہ ڈالے۔ پھریں گے وہاں غلمان اللہم، بچے گویا کہ وہ موتی ہوں گے پردہ میں۔ ان غلمان کے متعلق بڑی تفسیر ہے، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ کبیر، بحر محیط، قرطبی، در منصور میں زیادہ روایت کی ہے، اور بھی تفسیروں میں ہیں۔ تین تفسیریں ان کی کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے بچے جو نابالغ فوت ہوئے، مثلا میرے 3 لڑکے نابالغ فوت ہوئے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، فوت بھی ہوئے، وہ اپنے بچے جو ہوں گے وہ ان کے آگے پیچھے ہوں گے اور موتیوں کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ دوسری تفسیر جیسے حوریں وہاں کی مخلوق ہے، اسی طرح یہ غلمان بھی وہیں کی مخلوق، اور یہ اہل جنت کے خدمت کے لیے ہوں گے، کوئی یہ لائے گا، کوئی وہ لائے گا، کوئی وہ کرے گا، ان کو دیکھتے دوڑتے انسان گویا کہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ تیسری بات ہے کہ اطفال المشرکین خدم و اہل الجنہ، نابالغ بچے جو کافروں کے مر گئے وہ جنت میں جنتیوں کے خادم ہوں گے، طبرانی کی روایت۔ لیکن ابو الولید باجی والا، ابو الولید معتزلی والا بات نہ سمجھیں، یاد ہوگی نا آپ کو، ایسی باتوں کے تو آپ حافظ ہوتے ہیں نا، نہ آیا تو کوئی سیدھا نہ آئے گا، ایسی باتیں تو خیر سبھی یاد ہوتی۔ اچھا فرمایا متوجہ ہوں گے، بال بال پر سوال کریں، کہے کہ ہم اس سے پہلے اپنے حال میں خوف زدہ تھے، اللہ نے احسان کیا۔ عذاب سموم کے معنی پہلے میں نے عرض کیے تھے بیضاوی کے حوالے سے 14ویں پارے میں کیا کہا تھا؟ ہاں سموم کے کیا معنی میں نے عرض کیے تھے؟